اور جب وہ کمیٹیوں کا جو کی تجاویز پارلیمان میں جا رہی تھی اور وہاں سے منظور ہوتی، اس سے پہلے پھر جنگ کے نخارے بج گئے اور پھر وہاں غلط فہمیاں پیدا کر دی گئیں، پھر دونوں فریقین کو آپس میں دستوں گریباں کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو ہم نے مشرف صاحب کو بھی کہا تھا کہ وہ بھی ان سازشوں کا نوٹس لے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے ہمیں، یہ کسی ہم یہ جس طرح یہ آپریشن، یہ بھی آپریشن جو ہو رہا ہے، ہم یہ بھی ایک کڑوی گولی ہے جو ہم نکل رہے ہیں جو ساؤتھ وزیرستان میں بتائیے گا کون سا پاکستان کا شہری ہوگا یا کون سی حکومت ہوگی جو یہ چاہے گی کہ اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن کرے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے۔ لیکن جب کوئی مرض ناسور بن جاتا ہے نا، کوئی مسئلہ کینسر بن جاتا ہے، تو پھر اگر اس کا آپ آپریشن نہ کریں تو پھر جو سیاسی عمل جسے کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی کہتے ہیں، سرجری ہے کینسر کی، آپ پہلے سرجری کریں پھر کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی کی گنجائش نکلتی ہے، ورنہ اس کا تو موقع ہی نہیں آتا، مریض تو جو ہے وہ اسی میں فارغ ہو جاتا ہے کینسر میں۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف کے خلاف غداری کے حوالے سے کارروائی ہو یا جو بگٹی کا مرڈر ہے اس کا جو مقدمہ چلے، آپ ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے اس دونوں معاملات؟ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عدالتی عمل ہے اس کو اپنے بہاؤ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر کوئی مسئلہ عدالت میں آ گیا ہے، کوئی ایف آئی آر کٹ گئی ہے، تو پھر وہ ایک عدالتی عمل کے ذریعے سے جو ہے وہ اسے اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ ہم نے ہزاروں مقدمات جھوٹے جو ہمارے اوپر بنے، ہم نے ان کا سامنا کیا، اور ہم نے میڈیا کا ٹرائل بھی فیس کیا، عدالتی ٹرائل بھی فیس کیا، پھر ہم عوام کی عدالتوں میں بھی ہمیشہ الیکشن میں گئے اور وہاں سے بری ہو کر آئے، اور پھر ہم پر جو غداری کا الزام تھا، ملک دشمنی کا الزام تھا، جناح پور کا الزام، جو 1992 کے ریاستی آپریشن کے کردار تھے، انہوں نے خود ان الزامات کو واپس لیا، کہا کہ یہ ایم کیو ایم کو متون کرنے کے لیے ایسے الزامات لگائے گئے تھے یا اسے کرش کرنے کے لیے اور اس کی قومی پرواز کو روکنے کے لیے۔ دیکھیں جب سے یہ الزام واپس لیا گیا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ پنجاب میں، سرحد میں اور بلوچستان میں متحدہ کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہاں سے لوگ جوک در جوک ایم کیو ایم میں شامل ہو رہے ہیں، اور اوورسیز پاکستانیوں میں بھی دیکھیں اب یہ کہیں پہ تفریق نہیں رہی ہے، وہ جو ایم کیو ایم کے لیے ایک خاص تاثر ہوتا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اکبر بگٹی صاحب کے جو ان کے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ صدر پرویز مشرف جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں۔ اسی طریقے سے جہاں تک آرٹیکل 6 اور اس کی بات ہے، تو پھر اس پر ہمارا موقف تو بالکل واضح ہے کہ سب سے پہلے تو پی ایم ایل این نے یہ بات کہی تھی کہ وہ قرارداد لائیں گے قومی اسمبلی میں، تو اب تک تو وہ قرارداد آئی نہیں ہے۔ تو جو جماعتیں اس پر سب سے زیادہ جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ شور مچایا تھا، اب شاید انہوں نے بھی یہ ریئلائز کیا ہے، انہیں بھی یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ واٹ از ڈیزائریبل از ناٹ آلویز اچیویبل۔ جو آپ خواہش رکھتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ حاصل ہو ہی جائے۔ آپ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ ملک کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔ اگر آپ ان ایشوز میں ملک کو الجھا دیں گے اور ہم انہی میں الجھ کر رہ جائیں گے، آپ کا مطالبہ کتنا ہی اصولی صحیح کہ بھائی ٹھیک ہے کسی بھی آئین توڑنے والے کے خلاف کچھ تو ہونا چاہیے، آج تک نہیں ہوا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو ایوب خان کے زمانے کے لوگ اگر آج زندہ ہیں ان کے خلاف بھی پھر مقدمہ چلائیں، یا خان کے زمانے کے لوگ جو چونکہ آج وہ نہیں لیکن ان کے اور ان کے ساتھ ان کے اور لوگ تو ان کے خلاف چلائیں۔ اسی طریقے سے ضیاء الحق کے زمانے کی جو لوگ ہیں باقیات ہیں، اور پھر آرٹیکل 6 اکیلا نہ دیکھیں، اس کی شق 1 کو نہ دیکھیں، پھر شق 2 کو بھی دیکھیں۔ شق 1 میں تو آئین توڑنے والے کو جو ہے وہ سزا کا حقدار قرار دیا گیا یا اس کے اوپر مقدمہ چلانے کی بات کی گئی، لیکن اس 2 میں یہ کہ جو بھی معاون ہوگا، جو بھی مدد کرے گا، وہ بھی برابر کا جو ہے وہ شریک جرم ہے۔ تو پھر ضیاء الحق صاحب کا جو ماشاء اللہ تھا اس میں کون برابر کا شریک جرم تھا؟ کس نے اس ماشاء اللہ کو طوالت دی؟ تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، پھر تو ساری سیاسی جماعتیں آگے پیچھے جو ہے وہ اس میں ملوث ہو جائیں گی کہیں نہ کہیں۔ تو پھر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہے، آپ ایم کیو ایم کو بھی اس میں شامل کیجیے، آپ اے این پی کو بھی کیجیے، ساری جماعتوں کو وہ پھر لکھ کے دیں کہ اب آئندہ سے اگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس کا حصہ بنتی ہیں تو پھر عوام جو ہے وہ اس بات کے گواہ بنے کہ پھر وہ بھی جو ہے وہ ان پر بھی غداری کے اور آئین توڑنے کے مقدمات بننے چاہیے ان سے، تو یہ ہم کھل کر لکھیں پھر۔ اچھا یہ بتائیے، کبھی آپ کے ذہن میں یہ پکچر آتی ہے کہ الطاف حسین ایوان صدر میں ہوں؟ نہیں، میرے ذہن میں اس لیے نہیں آتی کہ الطاف بھائی نے بار بار اس بات کی وضاحت کی ہمارے سامنے، اور بار بار یہ وہ بات کہتے ہیں کہ وہ
کارکنوں کی سیاسی تربیت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو شعور اور آگہی دینا چاہتے ہیں، ان کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کے لیے ایک طویل جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، اور انتخابی سیاست جو ہے وہ پاکستان کو اس کی منزل پر پہنچانے کے لیے ایک سیڑھی ہے، ورنہ الطاف بھائی